الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جھوم جھوم کے محبت دے نال عقیدت دے نال نذرانے عقیدت پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سونے دا نام سونا، سونے دا نام سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے۔ بیٹھے نے وچ مدینے سن دین سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دین سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بر دین او دی جولی، در در تے او نہ جاوے جاوے جاوے، در در تے او نہ جاوے جاوے جاوے، در در تے او نہ جاوے، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے۔ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی، مشکل بنے جے کوئی آقا نو یاد کر لئی، نام نبی دا صدقہ، نام نبی دا صدقہ، نام نبی دا صدقہ،
ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بہت ہی پیارا شعر کہ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے اے اذان وچ وی نالے اے نمازاں وچ وی نالے رب سے تو جدا نہیں 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 رب سے تو جدا نہیں 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 رب سے تو جدا نہیں رب تو نہ اے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ چاہیے نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستو بزرگو ساتھیو اج دی کہ پاکیزہ خوبصورت روحانی وجدانی محفل جڑی کہ سالانہ پروگرام ایسال ثواب ختم شریف دا جس نو جشن عید میلاد النبی دا نام دیتا گیا دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی محترم جناب صدر محترم محمد سجاد صاحب انہاں دا اور انہاں دے صاحبزادگان محترم جناب محمد نعیم صاحب اور محمد وسیم صاحب دا ایک خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کرنا سجاونا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ تبارک و تعالی خصوص بالخصوص محترم جناب محمد سجاد صاحب انہاں دے والد بزرگوار واسطے بخشش دا ذریعہ فرماوے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرماوے اتے قبر دے اندر کروڑ کروڑ سکون نصیب فرماوے اللہ رب العزت اس ذکر اور جو خیرات دا اہتمام کیتا گیا ہے اس نے اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما کے انہاں دے واسطے باعث رحمت باعث برکت فرماوے آمین حمد و ثنا اور دعائیہ کلمات تو بعد عرض خدمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورفعنا اور ہم نے بلند کیا لکا آپ کے لیے ذکرک آپ کے ذکر کو اس نو بالکل آسان کرنے ماں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ورفعنا اور اساں بلند کیتے لکا آپ کے لیے تہاڈے واسطے ذکر تہاڈے ذکر نو سادہ ترجمہ اس دا انج بن گیا کہ سونا اساں تہاڈے ذکر نو تہاڈی خاطر بلند کر دیتے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا حضرات محترم اگر اللہ تبارک و تعالی صرف انجی فرما دے ویا ورفعنا ذکرک تو بات پھر بھی سمجھ آتی تھی ورفعنا اور ہم نے بلند کیا ذکرک آپ کے ذکر کو اس درمیان لام اور کاف جڑی لگائیے اس دے لاون دا مقصد کیا ہے اگر اے نامی ہو گیا تب بات پھر بھی سمجھ آندی آئی مفہوم پھر بھی سمجھ آتا اللہ تبارک و تعالی اتنا گویا اے فرماونا چاہندے اور دساونا چاہندے کہ جب بات کسی عام کے لیے ہو تو پھر بات پھر بھی سمجھ آتی ہے لیکن جڑے ویلے خاصاں دی گل ہوئے نا ول انہیں دی خاص گل جڑے ویلے ہوئے ول اس طرح نہیں بلکہ انہوں نے القابات دے نال پکاریا جاندے اللہ رب العزت نے اتھا فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اساں جڑا اے ذکر بلند کیتے
اے صرف اور صرف تہاڈی خاطر بلند کیتا ہے، وگرنہ اسا نبی تا بے بھی بڑے پیدا کیتے ہیں، اسا بے نبیاں نو بھی بھیجے، لیکن اے محبوب جڑا ذکر تے جڑی شان تے جڑیاں بلندیاں اسا آپ نو عطا فرمائیں کسے اور نبی نو دتیاں ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر جو بلند کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ اتا مفسرین کرام اے فرمیندن کہ اتا لام اور کاف جو اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہے، اس نے ایک اور مثال بڑے عام فہم انداز دے وچ آپ احباب دے سماعت تک کرام۔ حضرات محترم جڑے ویلے کسے نو کوئی چیز دیونی ہوئے نا تے آکھا ویندے یہ لو تمہارے لیے، یہ لو تمہارے لیے، تے جے اگو ڈاڈھا ہی پیارا ہوئے، جڑا دل دے بہوں قریب ہوئے، تے جڑا بہوں ہی آلہ تے عرفہ ہوئے، اور جس دے نال حد تو زیادہ پیار ہوئے، ول جڑے ویلے اس نو چیز دیتی ویندی ہے نا، ول انج نہیں آکھے ویندے اے تہاڈے واسطے، آکھے ویندے یہ تمہارے لیے اور صرف تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے اور صرف تمہارے لیے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے ذکر تو بلند کیا ہے، لیکن اے حبیب یہ ذکر جو بلند کیا ہے یہ خاص الخاص آپ کے لیے ہی بلند کیا ہے، کیونکہ سارے نبیاں جو اسا محبوب جو تو آپ کو بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، مثال تیری جواب تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب خاص الخاص ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اتا مفسرین کرام فرمیندن کہ جڑی علاقہ دے اندر لام اور کاف ہے، اس دے وچ لام جڑی ہے ایک خصوصیت دی ہے، اور کسے مفسر نے اسلام نو ملکیت دا لیا ہے، یعنی اگر ملکیت دا لیا ونجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے فرمایا ہے اے حبیب اسا جتنی بھی شان آئی تے جتنی بھی بلندی آئی تے جتنے ہی مقام آئی اسا سارا چاہ کے محبوب توانو سپرد کر دیتے، توانو دے دیتے۔ اے محبوب اب جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے سنگ لگتا چلے، اے محبوب تم اس کو بھی شان عطا کرتے چلے جانا۔ اور جڑا بھی تواڈے نال رلدا چلا ونجے محبوب اس نو بھی تسا شان عطا فرما دیونا۔ حضرات محترم پھر میرے نبی نے شانہ کیویں بنیاں، کیویں شانہ دیتیاں؟ جو بھی میرے نبی دے نال لگیا اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیویں شانہ عطا فرمائیاں۔ حضرات محترم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی ہیں، جڑے ویلے مکہ فتح تھے نا، فتح مکہ تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ دے موقع تھے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اے میرے غلاموں، آج مکہ فتح تھے، آج ساڈا دل دے آج جڑی اذان ہے نا او اذان بھی کعبے دی چھت تے دیتی وجے، سبحان اللہ، آج اذان جڑی ہے اے کعبے دی چھت تے دیتی وجے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے یہ فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ اذان دی جائے، اور صحابہ کرام دا مجمع موجود ہے، اس صحابہ کرام دے مجمع دے اندر اور سارے دے کھڑوتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور کے کو حکم فرمیندے
اور ایک کہندے نصیب تے کہندے حصے چاندے کہ اج کعبے دی چھت تے اذان دتی ونجے. محبوب نے جو فرمایا ہے ہن نبی کس نو اشارہ فرمے دین؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اینا بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہاں، آقا حکم فرماؤ. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، اتھا محدثین کرام یہ فرمیندن کہ سارے صحابہ کرام دا مجمع موجود آئی جد وچ بڑے جلیل القدر صحابی موجودن، بڑیاں شانہ والے عظمت والے صحابی موجودن، جس وچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں موجودن، حضرت عمر پاک موجودن. لیکن میرے نبی نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حکم جو فرمائے کہ اے بلال تو آ کعبے دی چھت تے اذان سنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ دے ہن کالے، کالے رنگ دے، ہونٹ بڑے بڑے، حبشہ دے نال تعلق رکھن والے. آپ حبشی لوگ انہیں دی غربت دی وجہ تو آپ دے نال نفرت کریں دیاں، آپ کو دور ہون دیاں. ایک وقت آئی کہ آپ نو کول کوئی بٹھا کے راضی نہ ہائی، کوئی گل کر کے راضی نہ ہائی، کوئی سینے لا کے راضی نہ ہائی، کوئی انہیں نو اپنا حال سنا کے انہیں دا حال سنن واسطے راضی کوئی نہ ہائی. لیکن میرے نبی نے فرمایا اے بلال آج زمانے کو بتا دے، آج سب کو بتا دے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ارمول کر دیا. آقا جب تک بکے نہ تھے، آقا جدن تک تو ہڈے غلام کہنا تھے یہاں سے، آقا انگلے تک کوئی نہ پوچھتا ہے، کوئی سینے لا کے راضی نہ ہے، کوئی گل کر کے راضی نہ ہے. آقا آج وہ منظر آ گیا. اے بلال زمانے کو بتا دے، اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے مکہ والوں کو بھی بتا دے اور سب کو اعلان کر کے بتا دے. ایک وقت تھا کہ مجھے کوئی اپنا بنا کے راضی نہ تھا، کوئی اپنا نہ کہتا تھا، کوئی میرے نال گل کر کے راضی نہ ہے. لیکن اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے لوگوں کو بتا دے کہ یہ کیا، کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہاں آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے زمانے کو بتا دے کہ جب تک بکے نہ تھے، جدن تک حضور دی غلامی اچ کہنا آیا سے لوگ پوچھتے نہ تھے. آج یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے کہ آج ہم نبی کے غلام بن چکے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد. حضرات محترم، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھتے ہیں. کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب محبوب فرماتے ہیں بلال اذان دو. حضرت سیدنا بلال حبشی پوزیشن سنبھالتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. اے بلال اذان دے. اذان کیوں نہیں دیتا؟ آپ نے کن دے وچ انگلیاں بھی پائیاں، سدھے بھی تھی کہ کھڑے، اذان نہیں دیتے. فرمایا بلال اذان دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، آکھن لگے سونا میں مدینے اذان دیتے تا منہ کیتا کعبے ال. ہائے ہائے، میں مکے اذان دیتے تا منہ کیتا کعبے ال، میں سفر اچ اذان دیتی تا منہ کیتا کعبے ال. آقا میں جتھ بھی اذان دیتی ہے منہ کیتا کعبے ال. آقا ہن سچیندا اے کھڑا، دیدا اے کھڑا. آقا اج کعبہ قدماں دے تلے ہے، ہن منہ کرا تے کیڑے پاسے کراں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کیا ہو گیا ہے؟ اگر کعبہ قدموں کے نیچے ہے تو کعبے کا کعبہ تو تیرے سامنے ہے. آج میری طرف منہ کر کے اذان سنا اور زمانے کو بتا دے کہ سب کا کعبہ میں ہوں، لیکن کعبے کا کعبہ دیکھنا ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
حق چار یار نعرہ حیدری یا علی حیدر خدمت مصطفیٰ زندہ آباد شان مصطفیٰ زندہ آباد۔ فرمایا بلال کیا ہو گیا ہے؟ اذان دے۔ آقا اذان ضرور دیتا ہوں، آقا حکم ہے آپ کا، اذان ضرور سناتا ہوں، لیکن سچیندہ ہے کھڑا، کعبہ قدمہ دے تلے ہے، ہن منہ کراتے کیڑے پاسے؟ محبوب نے فرمایا اے بلال اذان دے اور زمانے کو بتا دے کہ کائنات کا قبلہ، کائنات کا تمام زمانے والوں کا کعبہ یہ موجود ہے، اگر اس کعبے کا کعبہ دیکھنا ہو تو پھر مصطفیٰ کریم کو دیکھ لو۔ حضرت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے کیا خوبصورت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ لیا ہے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات کے محترم، ایک سوال پیدا ہو گیا، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، گنہگار ہے، نیکوکار ہے، ہر کسی دا قبلہ وہ کعبہ ہے۔ نیک ہے تو اس کا قبلہ بھی کعبہ، گنہگار ہے تو اس کا قبلہ بھی کعبہ، کوئی غوث ہے تو اس کا قبلہ بھی کعبہ، کتب ہے تو اس کا قبلہ بھی کعبہ۔ اور بھائی ساری کائنات دا قبلہ تو ہے، ساریاں دا کعبہ تو ہے، سوال پیدا تھیندے کعبہ بتا تو صحیح، کائنات کا کعبہ تو ہے، کائنات کا قبلہ تو ہے، جی میں سانو قبلہ چاہیے، جی میں سانو رخ چاہیے، قبلہ مین رخ، جی میں سانو رخ چاہیے، اور کعبہ جیسے ہمیں سمت چاہیے، کعبہ تجھے بھی تو کوئی رخ چاہیے۔ آئے ہائے، اور ساڑیاں نظرہ سارے دیا تیرے والے، آج کائنات کا بندہ بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہے، اس نے قبلہ کعبہ تینوں منے، کعبہ بتا تو صحیح جیسے تو ہمارا قبلہ ہے، کعبہ دست صحیح تیرا قبلہ کون ہے؟ کعبہ کہتا ہے کہ کائنات کا کعبہ میں ہوں، اگر مجھ سے پوچھو تو میرا کعبہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر ایک کا کعبہ میں ہوں، ہر ایک کا کعبہ میں ہوں، ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے، ہر کسی کی نظریں میری طرف لگی ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو کہ میرا کعبہ کون ہے تو کہتا ہے، اور کسی عاشق نے تو یہاں پر یہ کہا کہ تم جاؤ نا خانہ کعبہ کی طرف اور خانہ کعبہ کو دیکھو نا، تو خانہ کعبہ پر جو اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے نا، میزاب رحمت جس کو کہتے ہیں، عاشقوں نے کہا ہے کہ اس کعبے کی، اس پرنالے کی عین سید کے اندر گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر، عین سید کے اندر گنبد خضرا ہے۔ عاشق کہتے ہیں کہ کعبہ، جو لوگ کعبے جاتے ہیں نا طواف کرنے کے لیے، اب وہاں پر کعبہ اس طرح اشارہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے، اے طواف کرنے والوں، میری طرف آنے والوں، یہاں پہنچے ہو، اگر بخشش چاہیے، اگر تم چاہتے ہو گناہ معاف ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، آنے والوں میرا اشارہ دیکھو، اگر راضی رب کو کرنا چاہتے ہو تو پہلے محبوب کی طرف جاؤ۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، جب تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو، جب تم گناہگار اپنے آپ پر اس طرح ظلم کر بیٹھو کہ گناہ زیادہ ہو جائے، فرمایا پھر جاؤ کا، آ جاؤ میرے نبی کے پاس، ہائے ہائے، آ جاؤ پھر میرے نبی کے پاس، آ جاؤ پھر مدینے، جب مدینے پہنچو گے میرے نبی کا وسیلہ دو گے، جب میرے نبی کا وسیلہ دو گے، جب میرے نبی کی ذات کو تم شفیع بنا لو گے، جب میرے نبی کی ذات کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں پیش کرو گے، پھر میں اپنے نبی کے صدقہ سے، ان کے وسیلہ سے تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، نبی کے چہرے کے صدقے تمہارے اوپر ایسی مہربانی کروں گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کعبے دا پرنالا ہر ایک نو کہندا اے، کعبے دا پرنالا ہر ایک نو کہندا اے، او جا بخشش لئی رب دے
دلدار دے بوہے تے جا بخشش لئی رب دے دلدار دے بوہے تے جا بخشش لئی رب دے دلدار دے بوہے تے جا بخشش لئی رب دے دلدار دے بوہے تے سارے مل کے دعا منگو ایک بار بولا مولا سرکار دے بوہے تے ایک بار بولا مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے پھر جان نکل جاوے غم خار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے غم خار دے بوہے تے حضرات محترم خانہ کعبہ کی محبت میرے نبی سے چیک کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیرت کی مستند کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تھی ہے جیڑے ٹائم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے خانہ کعبہ دے گرد آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب موجودن آپ اتھا موجودن این جیڑے ویلے میرے نبی دی ولادت دا وقت آیا نا تو کعبہ ایمیں جھومن گئی آئے ہے کعبہ جھومنے لگ گیا آپ دے دادا جان فرمیندن میں پریشان ہویا کہیں زلزلہ تو نہیں آ رہا آج اس کعبے دی دیواراں دے وچ جنبش آ گئی حرکت آ گئی ایویں محسوس ہوندا ہے جھکدا پہ گردا پہ جڑے ویلے آپ پیچھے ہٹے کعبے دی انہیں دیواراں دے وچوں انہیں پتھراں دے وچوں آواز آئی اے عبد المطلب اے حضور کے دادا اے میرے نبی کے دادا پریشان مت ہو نہ زلزلہ آیا ہے نہ گرن والا اور میں تو تیرے پوتے کی آمد پہ جھوم رہا ہوں آنے کی خوشیاں منا رہا ہوں کہ آج وہ کائنات میں نبی آگے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں کعبہ جو ہے وہ جھومنے لگا اچھا سیرت کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کعبہ 1 گھنٹہ نہیں جھومیا 2 گھنٹہ نہیں جھومیا 10-12 گھنٹے نہیں جھومیا 1 دیوار نہیں جھومیا 2 دیوارہ نہیں جھومیا بلکہ کعبہ 3 دن 3 رات مسلسل جھومتا رہا حضور کی آمد میں خوشیاں منا رہا تھا اور میرے دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار آج ہم نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں جھنڈا لہرائیں نبی کی آمد پہ خوشیاں منائیں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائیں آج ہم جھومتے ہوئے نظر آئیں بعض اوقات دوست اعتراض کر دیتے ہیں کیوں کر رہے ہو یار میں صرف اتنا کہتا ہوں میرے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے ذرا کعبے کا عقیدہ بھی پوچھ لیتا اس سے ہی پوچھ لیتا جس کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھتا ہے اور اس سے ہی پوچھ لیتا کہ نبی کی آمد پہ نبی کی ولادت پہ نبی کی آنے کی خوشی کیا کرنی جائز ہے کہ ناجائز ہے تو کعبہ ہی تجھے بتا دیتا کہ نبی کی ولادت پہ
नबी की आमद पे, महबूब की आमद पे खुशियां मनाना मेरा भी अकीदा है, और मैं सिर्फ कहता नहीं बल्कि 3 दिन तक झूम के नबी की आमद की खुशियां मनाता रहा हूं। मैं नबी की आमद की खुशियां मनाता रहा हूं। हजरात मोहतरम, सिर्फ आखिरी 2 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं जी। हाँ, ये जो आज ख़ास तौर पे जो महफिल सजाई गई है वो ईसाले सवाब सालाना ख़त्म शरीफ बरसी के नाम से, सिर्फ 2 हदीसें आपके समातों की नज़र करके इजाज़त चाहूँ। मुझे बताएगी कि 4:30 बजे हमने ख़त्म शरीफ पढ़ना है, तो अभी 20 मिनट बाकी हैं, और हमारे एक भाई मोहम्मद अदनान वारसी साहब नात खान, बहुत ही खूबसूरत नात खान, आप भी मौजूद हैं, और मेरे बड़े भाई इन्होंने भी हाज़री पेश करनी है, 2-3 अशार ये भी पेश करेंगे। तो मैं 15 मिनट इनके लिए और सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आज की ये जो बज़म सजाई गई, आज की ये ख़ास तौर पर जिस हवाला से यानी सालाना ख़त्म शरीफ के नाम से, बरसी के नाम से सजाई गई, क्या ख़त्म शरीफ पढ़ना, सालाना इस तरह का एहतमाम करना, दुआ करना, ख़त्म शरीफ पढ़ना, ईसाले सवाब करना, क्या ये कुरान और अहदीस से साबित है या नहीं? इस हवाले से एक कुरान की आयत और 2 हदीसें आपके समातों की नज़र करके इजाज़त चाहूँ। आज का जो खासुल खास यहाँ पर मिल बैठने का मकसद है वो सिर्फ दुआ है। क्या है? दुआ। कुरान से पूछते हैं क्या दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या दुआ का कोई टाइम टेबल है या जिस वक्त भी दिल करे हम दुआ मांग लें? कुरान से पूछते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने फरमाया वक़ाला, और फरमाया किस? रब्बुकुम, तुहाडे रब ने, क्या? उदऊनी, मंगो मेरे कोलों। क्या? वक़ाला, और फरमाया, किसने फरमाया? रब्बुकुम, तुहाडे रब ने क्या फरमाया? उदऊनी, मांगो मुझसे, मांगो मुझसे, दुआ मांगो। अल्लाह, अगर हम दुआ मांगेंगे तो उसका सिला क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अस्तजिब लकुम, तुम दुआएं मांगोगे मैं तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाऊंगा। जब तुम मुझसे दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। अच्छा, अगर दुआ मांगना जायज ना होता, और खुसूस बिलखुसूस वालिदैन को अगर बाद मरने के याद करना ना होता, अगर ये जायज ना होता या ये मांगना दुआ सही ना होती, तो कभी भी हम नमाज में बैठ के ये ना पढ़ते रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना। ये कुरान से दलील मिल रही है। क्या? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, क्या है? रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वलिवालिदैया, और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा, वलिल मुमिनीना, और सारे मोमिनों की बख्शिश फरमा। पता चला कि वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना ये कुरान से साबित है, और ऐसा कुरान से साबित है अल्लाह ने फरमाया उम्र तक नमाज ही कबूल कहना करे सा जब तक तो अपने वालिदैन वास्ते बख्शीदी दुआ कहना करे से। हर रोज हर नमाज के अंदर, फर्ज हो, नफल हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, कोई टाइम हो, जिस वक्त भी नमाज पढ़ोगे, फरमाया जब तक तुम वालिदैन के लिए दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक तुम्हारी दुआ और नमाज कबूल भी नहीं फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, तुम दुआ मांगो, क्या? अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा अते मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा। हज़रात मोहतरम, वालिदैन, हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जेड़े वाले वालिदैन जिंदन, अब्बा जिंदा है, अम्मा जिंदा है, उन्हें दी खिदमत करना मेरे ते फर्ज है। आका जेड़े वेले ई दुनिया तो रुखसत थी वंजन, आका वल तो हक खत्म थी गया ना, हुण दुनिया तो रुखसत थी गए, हुण तो मेरे उत्ते कोई शय बाकी नहीं है कि मैं कुछ उन्हां दे बारे करा। मेरे नबी ने फरमाया हाँ सुन ले, बाद मरने के भी बाकी हक तेरे ऊपर हैं। या रसूल अल्लाह वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया वो 4, किसी ने 5 लिखे हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला हक क्या है? मेरे नबी ने फरमाया बाद मरने के वालिदैन के लिए सबसे पहले औलाद पर हक ये है कि जब वालिदैन में से वालिद या वालिदा वफात पा जाएं, सबसे पहले उनके गुस्ल का एहतमाम करो। ये औलाद पे हक है। किस पे हक है? अच्छा, शरई फैसला एक सुन लो,
حقیقی طور پر شرعی طور پر کہ اگر والد فوت ہو گیا ہے سب سے زیادہ حق اس کو غسل دینے کا بیٹے کا ہے. کہندا ہے بیٹے کا. سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا. لیکن ہم مولوی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم غسال کو بلا رہے ہوتے ہیں. حق ساڈا ہے, اسا حق بیاں کو دیندے پے ہیں. سب سے پہلا حق او بھائی, ہم تو حق یعنی جو والدین کے ہیں ان میں سے جو نبی نے پہلا حق بتایا ہے, کون ہے ہم میں سے جو پہلا حق بھی ادا کرنے والا ہو؟ لیکن ایک حق بھی ہم نے والدین کا ادا نہیں کیا, نہ والد کا نہ والدہ کا. فرمایا اگر ماں فوت ہو جائے بیٹی کا حق بنتا ہے کہ بیٹی جو ہے اپنی والدہ کو غسل دے. اور پھر فرمایا جب باپ اس کا جنازہ یا ماں اس کا جنازہ تیار ہو گیا ہے, سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کا جنازہ خود پڑھائے. جنازہ خود پڑھائے. یار اس معاشرے کے اندر افسوس کی بات تو یہ ہے, خدا کی قسم جنازہ پڑھانا تو کجا, جنازہ پڑھانا تو کجا. 90% 85% آپ یہ تجزیہ کر کے دیکھ لو کہ نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی. اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ والد وفات پا جائے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ والد کی شان سنائی جائے, والدہ کی شان سنائی جائے, اماں کی شان سنائی جائے. اور بھائی اماں اور والد کے ہم مقام کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو نبی نے پہلا حق بتایا ہے, ہمیں تو پہلا حق ہی نہیں آتا. خدا کی قسم اگر ہم کسی ہمسائے کے لیے, دوست کے لیے, سنگی کے لیے, رشتہ دار کے لیے بھلے دعا یاد نہ کرتے, حالانکہ کرنی چاہیے. یار اتنا تو سوچ لیتا, گاڑی والد نے چھوڑی میرے لیے, گھر بار چھوڑا میرے لیے, کوٹھیاں چھوڑ دی میرے لیے, بینک میں جو بیلنس تھا وہ چھوڑ دیا میرے لیے. آج جو کچھ بھی والد کے پاس تھا وہ سارا کنورٹ ہو گیا میرے پاس. جب والد کی چارپائی سامنے پڑی ہوتی ہے نا, ادھر بیٹا سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس وقت والد کی روح اس کو دیکھ کے بیٹے کی طرف کہہ رہی ہوتی ہے, پتر میرے احسان بھی ویکھ تے اپنے کرتوت ہی ویکھ. بیٹا میرے احسان بھی دیکھ, میں نے سارا کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا, ساری شے تیرے واسطے رکھ دی تھی. پتر کیا آج میں دو لفظاں دا بھی حقدار کوئی نہیں کہ تو کھڑا ہو کے یہ بھی کہہ دیتا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. تو اتنے لفظ بھی میرے لیے نہیں کہہ سکتا, تو روح تڑپ کے کہتی ہے بیٹے کو, بیٹا سارا کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا, کیا آج میں اس لائق بھی نہیں کہ تو دو لفظ بھی میرے لیے بول دے. روح روتی ہے اس کی طرف دیکھ کے. خدا کی قسم علامہ ڈاکٹر محمد عمران سیفی صاحب نشتر کے ڈاکٹر ہیں. سیفی صاحب بزرگ ہیں, بہت مذہبی سکالر ہیں. انہوں نے ایک, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, انہوں نے بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی. انہوں نے بتایا کہ ایک میرا نشتر کا ایک میرا کولیگ ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کی داڑھی شریف بھی تھی, سر پہ ٹوپی بھی رکھتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے نا والد صاحب وفات پا گئے. ہم سارے ڈاکٹر گئے, بہت بڑا مجمع تھا. وہ ڈاکٹر صاحب میرے کان میں کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کا جنازہ تو پڑھا دیں. میں نے کان میں کہا, ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, بڑی بڑی آپ کے ڈگریز ہیں, آپ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائیں. وہ قسم اٹھا کے کہنے لگے, ڈاکٹر محمد عمران سیفی صاحب, وہ کہتا ہے قسم خدا کی مجھے جنازہ نہیں آتا. ممبر رسول پہ بیٹھے, یار ڈگریز موجود ہوں, بندہ اتنا پڑھا لکھا شخص ہو, اور مجھے بتاؤ اگر وہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا ہے, اس سٹیج پہ, اس مقام پہ بیٹھا ہے, تو کیا پیچھے والد کی کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا والد نے دن رات اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ آج اس مقام پہ بیٹھا ہے, لاکھوں کی آج تنخواہ اور پے اس کے پاس آ رہی ہے, لیکن کیا والد کی روح تڑپتی نہیں ہوگی کہ بیٹا میں نے تیرے ساتھ کیا کہ تو جاتے ہوئے تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میرے دوستوں, میرے بھائیوں, لمحہ فکریہ ہے, یہ وقت چل رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, اس میں کوئی آر نہیں ہے. اپنے قریبی مسجد امام کے پاس چلے جائیں اور جا کے کہیں استاد جی جنازہ تو مجھے آتا ہے, لیکن آپ سن لے, ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی اس میں غلطی ہو, استاد جی درست فرما دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اپنا بھی فائدہ ہے. یہ دھوکہ ہے میرے دوستو,
کسی کے جنازے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں، کچھ بھی نہ پڑھیں اور ویسے کھڑے رہیں، اس کے ساتھ بھی دکھ ہے۔ اگر آج ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کر کے آ رہے ہیں تو جو ہمارے جنازے میں 90% تو وہ دوست کھڑے ہوں گے جو ہماری بھی دعا نہیں مانگ رہے ہوں گے، جڑے اساں کہیں دی دعا نہیں مانگی، تو کیسے تصور کریں گے کہ کوئی اور میرے لیے آ کے دعا مانگے گا؟ نہیں مانگے گا۔ آج ہم اس چیز کا خاص خیال رکھیں میرے دوستو۔ یہ ایثار ثواب کی محفل ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محترم جناب محمد سجاد صاحب ان کے والد بزرگوار کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ میرے بڑے بھائی جان یہ 2-3 اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد بھائی محمد عدنان وارسی اور پھر انتظامیہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ ٹائم کے مطابق ختم شریف کا سامان جو ہے وہ لائیں گے۔